بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی القراءۃ فی الظہر والعصر۔ یہ بات پچھلے درس میں بالتفصیل عرض کر چکے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ فجر کی نماز طوال مفصل کے لیے متعین ہے، یعنی فجر کی نماز میں آپ نے طوال یعنی بڑی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے چھوٹی آیتیں ہوتیں چھوٹی آیتیں تو پھر آپ 2 رکعتوں میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعت میں 100 آیتیں، یعنی ایک رکعت میں 50 آیتیں اگر آیتیں چھوٹی پڑھنی ہوتی۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں آیتیں چھوٹی ہیں، اور اگر آپ آیتیں بڑی پڑھنی ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک رکعت میں 30 آیتیں پڑھتے، یعنی 60 پڑھتے، یہ معمول تھا۔ تو فجر کی نماز طوال مفصل کے لیے متعین ہے، اور مغرب کی نماز قصار مفصل کے لیے متعین ہے کہ مغرب میں اگر حضور علیہ السلام نے ان قصار مفصل یعنی اذا زلزلت سے لے کے آخر تک نہ پڑھنا ہوتا، دوسری صورتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، جیسے آگے باب آئے گا مغرب کے اندر فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نے مرسلات میں سے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے حضور کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ہم اس کا جواب دیتے کہ مرسلات میں آپ نے پڑھا ہوگا حضور نے، لیکن قصار مفصل یعنی آخری جو صورتیں ہیں ان کی بقدر آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور یہی بات ہم عرض کرتے ہیں کہ جو امام ہیں مساجد کے، وہ ضروری نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی سورۃ قاف سے اور آخر تک انہی میں سے پڑھیں، پورے قرآن میں سے پڑھے، لیکن اگر آپ نے مغرب کی نماز میں مثال کے طور پہ پڑھنا ہے جی آپ نے اذا زلزلت الارض زلزالہ نہیں پڑھنی، آگے آپ سورہ یوسف میں سے پڑھ لیں، لیکن اس پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہو کہ میں مثال کے طور پہ ایک رکوع شروع کریں، ایک رکوع، اور اس رکوع میں اگر مثال کے طور پہ 16 آیتیں ہیں یا 20 آیتیں ہیں، کوئی مثلا 1-2 آیتیں بڑھ بھی جائیں، تو آپ اس رکوع کو 2 رکعت میں پڑھیں تاکہ آپ کی 8-8 9-9 10-10 آیتیں ایک رکعت میں آ جائیں جو قصار مفصل کے تناسب سے برابر ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بس میں۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے طوال مفصل طے ہے، مغرب کے لیے قصار مفصل طے ہے۔ ہاں ظہر کی نماز میں اوساط کا قول ملتا ہے، اور عصر اور عشاء کی نماز، عصر اور عشاء تو ہے اوساط، ان کے اندر تو طے ہے اوساط، لیکن ان میں ایک قول قصار مفصل کا بھی ہے، اس میں قصار مفصل کا بھی ایک قول ہے، یعنی آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہو۔ اور باب کی روایت میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر میں یہ والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق وشبہہما، یعنی ان آیتوں کے بقدر یا تو یہ صورتیں آپ پڑھتے تھے یا ان کے بقدر، یعنی جتنی ان صورتوں میں جتنی آیات ہیں پورے قرآن سے جہاں سے پڑھتے تھے تو اتنی ہی آیات پڑھتے تھے۔ یہ اس باب کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا قراء حضرات کو چاہیے کہ دیکھیں وہ نماز سنت کے مطابق پڑھائیں، یا تو عمومی احوال میں سورہ قاف سے والناس تک جو طے شدہ چیزیں ہیں جس پہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے انہی میں سے پڑھیں تاکہ الجھاؤ کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اگر ہفتے کے اندر آپ کو 1-2 دن آگے پیچھے سے پڑھنا چاہیے، میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کا اندازہ یہ ہو کہ آپ کو اتنا اندازہ ہو کہ اگر بڑی ایک صورت ہے تو اس صورت میں سے ایک رکوع دیکھ لیں، اور اس رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کے تناسب سے ان کو پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے رکوع کے اواخر میں سے پڑھ لیں، اس کو تو علماء نے کتابوں میں مکروہ لکھا ہے۔ بعض ائمہ جو ہے وہ مغرب کی نماز میں اواخر السورت میں سے پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آخری سورت کے آخر کی 3 آیتیں ہیں، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ بھی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے 3 آیتیں پڑھنی ہے تو انا تو انا کل کوثر پڑھ لو، نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ کرو کہ یہ صورت جو ہے، یہ جس صورت کے میں نے الفاظ آخری 3 پڑھے ہیں، اسی صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ اگر یہ صورت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو آپ کی قصار مفصل کی صورتوں کے بقدر بن جائے گی اور مضمون بھی خراب نہیں ہوگا۔ میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں اور ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشکیل میں بیرون کے ساتھ ہماری تشکیل ہو گئی، عرب کے مہمان تھے، تو عرب کے مہمان تھے، ہمارے ساتھ تشکیل ہماری ہو گئی۔ اب مولوی صاحب نے جب سورت شروع کی تو سورت یوسف شروع کی، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اللہ اکبر، رکوع کر دیا، پیچھے سے پڑھتے رہے، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، رکوع کر دیا۔ کہتے ہیں اس ساتھی نے بتایا، وہ ابھی بھی زندہ ہے، یہاں آتا رہتا بھی ہے، بتایا کہ نماز کے بعد وہ عرب مولوی صاحب کو پڑ گیا
بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، باہر تو نکالو، رکوع کرنے سے پہلے ان کو تو باہر نکالو۔ یعنی عرب اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے مضمون ہی نہیں پورا کیا، یوسف علیہ السلام نبی کو کنویں میں پھینکا ہے، کنویں سے باہر نکال دو پھر رکوع کرو۔ یہ میں نے آپ کو اس پہ ایک واقعہ بتایا ہے کہ جب مضمون اواخر صورت میں سے آپ پڑھیں گے تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مضمون میں خلط ملط ہوگا تو نظام خراب ہوگا، اس لیے علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ یعنی اگر آپ نے آگے پیچھے سے پڑھنا ہے تو آپ ایک رکوع کو متعین کرنا بھی تو مکروہ ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ایک رکوع کو پکڑ لو، ایک رکوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو تو مضمون بھی پورا ہو جائے گا، کراہیت سے بھی بچ جاؤ گے اور نظام بھی ٹھیک رہے گا۔ اور اس پہ کوئی ایسا عرب اگر آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ چھیڑخانی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ عرب تو عرب ہیں، وہ تو جانتے ہیں، اور ہم تو اللہ معاف فرمائے بس۔ تو وہ میں نے آپ کو اس لیے اس پہ واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینک دیا، باہر نکال کے رکوع کر لیتے، اس کو پھینک دیا اور رکوع کر دیا۔ تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔